السلام علیکم۔ فلم کی کہانی ایک ایئرپورٹ سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی فلائٹ میں جا رہی تھی، جہاز رن وے پر تھا، لوگ آ رہے تھے، سب کچھ نارمل تھا، لیکن یہ پرواز کتنی خطرناک ہونے والی ہے ہمیں کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اب وہ لڑکی جہاز میں آ کر اپنا سامان سیٹ کر رہی تھی، لیکن وہ اپنا سامان رکھنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے اس کے پاس بیٹھا دوسرا مسافر اس کی مدد کرتا ہے اور اس بہانے سے دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ جہاز بھی ٹیک آف کر چکا تھا، دونوں باتیں کرتے ہیں۔ لڑکی نے اپنا تعارف بطور ماڈل کرایا۔ وہ شخص جو اس کے پاس بیٹھا تھا اپنا تعارف ایک موسیقار کے طور پر کراتا ہے۔ اس وقت لڑکی کو کچھ یاد آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کچھ عرصہ پہلے میرا ایک دوست تھا، وہ بھی موسیقار تھا، اس کا نام جبرائیل تھا۔ اب جبرائیل کا نام سنتے ہی وہ موسیقار کے طور پر کہتا ہے مجھے یہ نام اچھی طرح یاد ہے، میں نے کئی سال پہلے اس نام کے ایک آدمی کے لیے میوزک لانچ کیا تھا جو بہت برا تھا، بری طرح فلاپ ہوا اور میں نے اس کی بہت توہین کی تھی۔ لڑکی نے اس سے کہا ہم اس جبرائیل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت وہ میرا دوست تھا۔ یہاں آدمی پوچھتا ہے کیا اس کا نام پورا نام جبرائیل پاسٹرناک ہے؟ لڑکی کہتی ہے ہاں۔ یہ سن کر ایک اور بدتمیز عورت اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو استاد کہتی ہے جبرائیل میرا شاگرد ہے جو ہر چیز میں فیل ہوتا رہا ہے، اس لیے میں اسے یاد کرتی ہوں کیونکہ اپنے 30 سال کے تجربے میں نے اس سے بدتر طالب علم نہیں دیکھا۔ یہاں ایک اور لڑکا کہتا ہے ہاں میں جبرائیل کو بھی جانتا ہوں، اس وقت وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا، وہ اپنی حماقت کے لیے بہت مشہور تھا، اس لیے ہم اس کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ استاد کہتا ہے کیا عجیب بات نہیں کہ ایک ہی جہاز میں بہت سارے لوگ ایک ہی آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر پیچھے سے ایک اور آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جبرائیل کو بھی جانتا ہوں، وہ میرے لیے کام کرتا تھا، وہ بہت نفسیاتی شخص تھا، اس لیے میں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ موسیقار بھی مشکوک تھا، وہ اٹھ کر پیچھے دیکھتا ہے اور جہاز کے تمام مسافروں سے پوچھتا ہے جبرائیل کو کون جانتا ہے؟ حیران کن بات یہ ہے سب نے ہاتھ اٹھائے کیونکہ کہیں نہ کہیں جبرائیل سے ملاقات ہوئی تھی ان کی۔ اب موسیقار آدمی پوچھتا ہے کیا یہاں بیٹھا ہر شخص نے یہ فلائٹ ٹکٹ خود خریدا ہے؟ یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے، یہ فلائٹ ٹکٹ کسی نے خود نہیں خریدا، کسی کو تحفے میں ملا تو کسی کو کمپنی نے یہاں دیا۔ استاد کہتا ہے میں نے بھی یہ فلائٹ کینسل کرنے کا سوچا لیکن مجھے سختی سے کہا گیا کہ اس دن آؤ کہ ایئر ہوسٹس سب کچھ سنتی ہیں اور آ کر بتاتی ہیں کہ جس دن جبرائیل کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے وہ آج اس فلائٹ کے کیبن شیف ہیں اور میرا بھی پرانی زندگی میں اس سے رشتہ رہا ہے اور وہ اور میں مل کر تربیت کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے پرپوز کیا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے انکار کر دیا، بعد میں وہ میرے سینئر بن گئے، آج وہ اس جہاز میں ہے، میں بھی آنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آج اس جہاز میں آنا تھا کیونکہ وہ میرا سر ہے۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے وہ کچھ دیر پہلے پائلٹس کے سیکشن میں گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا اور دروازہ کسی نے نہیں کھولا، اس کے علاوہ دونوں پائلٹ جواب نہیں دے رہے۔ موسیقار پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں موجود تمام لوگ وہ سب کہیں نہ کہیں جبرائیل کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لیکن وہ اس ماڈل لڑکی سے پوچھتا ہے تم اس کی دوست تھی نا، تم نے کیا غلط کیا؟ وہ کہتی ہے جبرائیل مجھے پسند کرتے تھے لیکن میں اس کے دوست کو۔ اب وہ دوست جس کے ساتھ اس نے جبرائیل کو دھوکہ دیا وہ بھی اس جہاز میں موجود تھا۔ پھر طیارہ اڑنے لگتا ہے، سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی یہاں سے اٹھتا ہے اور پائلٹ کے حصے میں جاتا ہے اور جبرائیل کو پکارتا ہے، کہتا ہے دروازہ کھولو۔ وہ جبرائیل کے ساتھ اپنا رشتہ بتاتا ہے کہ میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں۔ جب جبرائیل کو ہر چیز کی فکر ہو گئی وہ میرے پاس اپنے علاج کے لیے آیا کرتا تھا لیکن بعد میں نے اپنی فیس بڑھا دی اور پھر جبرائیل نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا، لیکن مجھے اس کا علاج کرتے ہوئے پتہ چلا والدین کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت خراب تھی کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب وہ اسے یہاں سے بلاتا ہے، کہتا ہے تم ہم سے بدلہ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کے والدین آپ کی زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن جہاز نیچے جا رہا تھا، جبرائیل نے بڑا منصوبہ بنایا، اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ دار لوگوں سے بدلہ لینا، لیکن اس کے والدین اس جہاز میں نہیں تھے، ہر کوئی خوف سے چیخ رہا تھا۔ طیارہ شہر کی طرف جا رہا تھا، پھر ہم ایک بوڑھے جوڑے کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے اور وہ اوپر سے ایک ہوائی جہاز کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ان کی طرف آ رہا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بوڑھے جوڑے جبرائیل کے والدین تھے اور اوپر سے جہاز کھولتا ہے اور انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ جبرائیل کا انتقام بہت خطرناک تھا۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور کہانی دکھائی جاتی ہے، ہم ایک تاجر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈیاگو تھا۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا جو بہت ویران سڑک تھی،
اس کی گاڑی، موسیقی، سب کچھ ٹھیک چل رہی تھی۔ پھر اچانک ان کی گاڑی کے سامنے ایک اور کار آتی ہے جو بہت آہستہ چل رہی تھی۔ ڈیاگو بار بار اپنی گاڑی کا ہارن بجاتا ہے، راستہ دینے کو کہتا ہے، لیکن اس نے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیا۔ ڈیاگو اب ایک طرف ہو جاتا ہے۔ وہ اس گاڑی میں ایک آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے جو بہت عجیب تھا۔ اب وہ اسے برا بھلا کہتا ہے اور اپنی گاڑی سے آگے نکل جاتا ہے اور اسے اپنی درمیانی انگلی بھی دکھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ ڈیاگو کی گاڑی بہت تیزی سے جا رہی تھی۔ ڈیاگو نے پھر اپنی رفتار سے گاڑی چلانا شروع کر دی، لیکن اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ وہ ایک کھمبے کے پاس کھڑا ہے، یہاں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کے اوپر ڈیاگو نے پیچھے سے ایک آدمی سے لڑائی بھی کی تھی۔ اس کے پاس ایک اور ٹائر تھا، لیکن وہ اسے انسٹال کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ مکینک کو بلاتا ہے، لیکن وہ اسے 1 گھنٹے بعد آنے کو کہتا ہے۔ اب ڈیاگو خود ٹائر لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹائر کو انسٹال کر سکے، وہ اپنے تمام پیچ ٹھیک کر سکے، وہی پرانی گاڑی وہاں آتی ہے جو اسے پیچھے سے پریشان کر رہا تھا۔ ڈیاگو ڈر گیا، اس لیے وہ جلدی سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دوسری گاڑی میں بیٹھا آدمی اس کی گاڑی کے سامنے آتا ہے اور اپنی گاڑی روک لیتا ہے اور ڈیاگو کے قریب آتا ہے۔ وہ اس آدمی سے خوف زدہ تھا۔ وہ کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے آپ کو کچھ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ آدمی بہت ناراض تھا اور رینچ سے گاڑی کا شیشہ توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیاگو بہت خوف زدہ تھا۔ وہ پولیس کو بلاتا ہے، لیکن نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس آدمی کا شیشہ توڑ کر مطمئن نہیں ہوا اور وہ بھی غلط کام کر رہا تھا۔ ڈیاگو کو یہ سب دیکھ کر بہت برا لگتا ہے۔ جب وہ شخص اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے، وہ ہاتھ سے کھینچے ہوئے ٹائر کے ساتھ پیچھے سے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور اپنی گاڑی کو دھکیل دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرانی گاڑی پول میں گر جاتی ہے اور وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ڈیاگو وہاں سے جانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی واپس اس آدمی کی طرف موڑ لیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، ڈیاگو کا ٹائر کھلا ہوا تھا، اس کی گاڑی بھی پول میں گر جاتی ہے۔ وہ آدمی اپنی گاڑی میں آتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے اور اس کی گردن سیٹ بیلٹ سے باندھ لی۔ اس شخص کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پٹرول ٹینک کو آگ لگا دی تاکہ ڈیاگو وہیں مر جائے جیسا وہ چاہ رہا تھا۔ ڈیاگو پیچھے سے آتا ہے اور اس کی ٹانگ پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں گاڑی میں پھنس گئے۔ ڈیاگو کا مکینک بھی وہاں سے نکل چکا تھا، لیکن پھر وہاں ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے جس میں ڈیاگو اور وہ شخص مر گیا۔ جب وہ مکینک پولیس کو کال کرتا ہے، وہ وہاں آ کر آگ بجھاتے ہیں تو آئینہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں ان دونوں کے کنگال رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں، پولیس افسر انہیں دیکھ کر کہتا ہے، شاید وہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو انتقام کی آگ میں مار ڈالا۔ تو یہ سبق ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، تب ہم بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے ڈیاگو نے اس پاگل آدمی کو نظر انداز کر دیا ہو تو آج اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہم تیسری کہانی دیکھتے ہیں، سائمن نامی ایک انجینئر کی کہانی جو بڑی بڑی بیکار عمارتوں کو بموں سے اڑاتے تھے۔ آج کا دن پرسکون تھا۔ سائمن کو اپنی بیوی کا فون آیا۔ اسے کوئی کہتا ہے کہ آج تمہیں کیک گھر لانا ہے کیونکہ یہ ہماری بیٹی کا سالگرہ ہے۔ اب سائمن اپنی گاڑی ایک بیکری کے قریب روکتا ہے اور کیک لینے چلا جاتا ہے، لیکن اس دوران ان کی گاڑی کمپنی نے دے دی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس نے اپنی گاڑی غلط جگہ کھڑی کی تھی جہاں پارکنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اب وہ ٹیکسی لے کر ٹیکس اتھارٹی کے دفتر چلا جاتا ہے، جہاں جا کر کہتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میری گاڑی کو بغیر کسی غلطی کے کیوں اٹھایا گیا، اس لیے میں تمہیں کوئی جرمانہ نہیں دوں گا۔ وہاں موجود باقی لوگ بھی اس سے یہی کہہ رہے تھے، لیکن جو آدمی جرمانہ ادا کر رہا ہے وہ کہتا ہے، جناب آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، بصورت دیگر آپ کو مزید رقم ادا کرنی پڑے گی۔ سائمن کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا تو وہ جرمانہ ادا کرتا ہے اور اپنی گاڑی اٹھا لیتا ہے، لیکن ٹریفک کی وجہ سے سائمن جلدی گھر نہیں پہنچ سکا۔ گھر میں اس کی بیٹی اپنی سالگرہ ایک چھوٹی پیسٹری کے ساتھ مناتی ہے۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ سائمن کا ہمیشہ یہ ماننا تھا کہ ہماری حکومت ایمانداری سے کام نہیں کرتی اور وہ ان چکروں میں پھنس گیا۔ اگلے دن وہ سرکاری دفتر جاتا ہے تاکہ وہ غلط جرمانے کی شکایت کر سکے، لیکن یہاں سرکاری افسر اسے بتاتا ہے، تمہارا کیا جرمانہ ہے، آپ کو اسے کسی بھی قیمت پر ادا کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سائمن کو غصہ آ گیا اور اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہاں کھڑے تمام لوگ اسے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن اس دوران پولیس آ جاتی ہے جس نے اسے گرفتار کر دیا۔
جس نے اسے گرفتار کرنے دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں سائمن کا دوست تھانے جاتا ہے اور اسے رہا کرواتا ہے۔ لیکن اب یہ خبر بھی اخبار میں شائع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ ان کی بیوی نے طلاق کا مقدمہ بھی دائر کر رکھا ہے۔ اسے اپنی بیٹی کی تحویل بھی نہیں ملتی کیونکہ اس کے پاس نوکری بھی نہیں تھی، اسے کوئی اور کام نہیں دیا گیا۔ ایک دن پھر کمپنی نے اس کی گاڑی اٹھا لی، حالانکہ اس بار اس کا قصور نہیں تھا۔ اس بار وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر اپنی گاڑی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس سب کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ ان کی وجہ سے ان کی نوکری، خاندان، اس کا مستقبل، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ ایک رات جاگتا ہے اور اپنی کار میں کچھ تبدیلیاں کرتا ہے، اور اگلی صبح وہ جا کر اپنی گاڑی ایسی جگہ رکھ دیتا ہے جہاں پارکنگ نہ ہونے کی نشانی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کمپنی اس کی کار لے جائے اور یہ خوش ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی گاڑی اٹھا کر اپنے گیراج میں ڈال دیتا ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ کمپنی کا دفتر، ارد گرد کی کاریں، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ خبر بڑی خبر بن گئی۔ کس طرح ایک عام آدمی نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ سائمن عام لوگوں میں مسیحا بن چکا تھا۔ اب یہ واقعہ چند ماہ پہلے کا ہے، لیکن سائمن اب جیل میں تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ اس کی بیوی اور بیٹی اسے تحفہ لے کر آئیں، یعنی اس کی بیوی بیٹی نے بھی اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب جیل میں سائمن کی عزت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ تیسری کہانی بھی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ سائمن کی کہانی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں، ہمیں بلا وجہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے جس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند رکھیں۔ تو آپ کو ان تینوں میں سے کون سی کہانی پسند آئی، ہمیں کمنٹس بار میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے اور